أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہوتی ہے. نیز ان صدقات کو غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. یہ وہی آیتیں ہیں جنہیں آپ میرے پیچھے آویزہ اس فلیکس بورڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اوپر صدقات اور بالخصوص زکوٰۃ سے متعلق قرآن نے مصارف کے سلسلے میں جو لائے عمل دیا ہے، یہ آیت مبارکہ ان مصارف کو واضح کرتی ہیں. چونکہ یہ زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا یونٹ ناندیڑ کا سالانہ کارکردگی کا ایک پہلا اجلاس ہے جس میں ان مصارف میں خرچ کیے جانے والے اموال کی، زکوٰۃ کے اموال کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی، تو مجھے مناسب لگا کہ انہی آیات کا انتخاب کیا جائے اور قرآن کی روشنی میں اور مفسرین کرام کی تفسیری کاوشوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائے. سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ میں جو مصارف زکوٰۃ ذکر کیے گئے ہیں ان کی ہلکی سی میں تھوڑی تشریح یا تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں اور بھی گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. ان میں جو مصارف بیان کیے گئے ہیں، سب میں پہلا مصرف جو بیان کیا گیا ہے فقیر اور مسکین کا. یہ کون ہے؟ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسکین اور فقیر دونوں ایک ہی نوعیت کے ہیں، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. مسکین وہ ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر وہ ہے جس کے پاس سامان تو ہو، تھوڑا بہت پیسہ بھی ہو، لیکن اتنا نہ ہو کہ اس کی ضروریات کو وہ پورا کر سکے. بعض حضرات نے اس کی تعریف الٹی بھی کی ہے، مگر بہرحال جس کے پاس آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر بنیادی ضرورتوں سے کم سامان ہو یا کم ملکیت ہو، وہ فقیر اور مسکین کے دائرے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ بھی ایک حقدار ہے، بلکہ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے. عاملین زکوٰۃ ہیں، یعنی زکوٰۃ کی وصول یابی کا کام کرنے والے. اسلامی حکومت ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کو ایک فریضے کے طور پر فرض قرار دے دیا ہے اور اس کی فرض کی ادائیگی اسی صورت میں ہوگی کہ ایک کلیکٹیو سسٹم ہو اور زکوٰۃ کو کلیکٹ کیا جائے اور پھر اس کو برابر مصارف میں تقسیم کیا جائے، تو یہ کلیکشن کے لیے جو افراد متعین ہوتے ہیں ان کے لیے اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنے اوقات کی قربانی دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اجرت کے طور پر زکوٰۃ میں سے ان کو جو ہے ان کی اجرت طے کی جا سکتی ہے، محنتانہ طے کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کام کرنے والے وقت کے کروڑ پتی کیوں نہ ہو. یہ قرآن کے بتائے ہوئے مصارف ہے، اس پر ہلکی سی روشنی ڈال رہا ہوں. ضرورت مند نو مسلم، اس کو بھی اسلام نے ایسے ضرورت مند نو مسلم جن کو اسلام پر جمائے رکھنے کی ضرورت ہو، اسلام پر جمائے رکھنے کی ضرورت ہو، ان کو زکوٰۃ کے مد سے مدد کی جا سکتی ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس ماحول میں اور جس سیناریو میں ہم لوگ ہیں ابھی اس وقت، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اسلام قبول کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے. کسی اور ریلیجن، کسی اور فکر
اور کسی اور آئیڈیالوجی کے ماننے والے کا وہ چاہے کچھ بھی بن جائے قبول ہے، لیکن اگر کوئی اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی جا سکتی ہیں۔ تو ایسے افراد جن کو ان کے اسلام پر ان کے قدم کو جمانا مقصود ہو، ان کی دلداری مقصود ہو، ان کی خاطر مقصود ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی بہت ساری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں معاشرے میں۔ دیکھا جائے تو ابھی بہت سے ایسے نو مسلم ہوتے ہیں جن کو کچھ دعوتی کام کرنے والے افراد یا اس لائن سے کام کرنے والے افراد ہر نشست میں پریزنٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ نو مسلم ہے، نو مسلم ہے۔ جب تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آبا و اجداد میں 2-3 پشت پہلے کسی نے اسلام قبول کیا تھا، نو مسلم کا وہ ٹیگ لگا ہوا ہے، اور جہاں جائے بس وہی پریزنٹ کیا جائے کہ یہ نو مسلم اور ان کی مدد کیا۔ ایسے بہت سے افراد ہیں، میں حاشا و کلا یہ مقصود نہیں ہے کہ کسی کی تنقیص کی جائے، لیکن معاملہ زکوٰۃ کا ہے اور اس کی صحیح ادائیگی کا ہے، تو اس پہلو سے تھوڑی سی میں بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ نو مسلم بھی اگر کوئی ہیں تو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ واقعتاً دلداری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ورنہ اس ٹیگ کو بھی اس کا غلط استعمال اور اس کا استحصال معاشرے میں ہوتا رہتا ہے، تو اس طرف بھی توجہ دے۔ بہرحال الرقاب، ایک چوتھا جو مصرف قرآن نے بتایا ہے الرقاب۔ رقاب عربی میں رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردن کے چھڑانے میں مینس یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ پہلے ہوتا یہ تھا، اسلام نے تو غلامی کے دور کو اور اس کے سارے تانے بانوں کو جو ہے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اسلام سے پہلے سے چلا آتا تھا غلامی کا دور۔ یہ اسلام کا حسن دیکھیے کہ بہانے بہانے سے غلاموں کو آزاد کرانے کی ترغیب اسلام نے دی ہے۔ ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں بھی، اور جب سے یہ چلا آتا تھا غلامی کا سسٹم، کہ بہت سے وہ لوگ جو غلاموں کے مالک ہوا کرتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ ایک مکاتبت کر لیا کرتے تھے، آپ اس کو ڈیلنگ کہہ سکتے ہیں۔ ایسی ڈیلنگ کر دیا کرتے تھے کہ اگر آپ پرٹیکولر اتنی رقم ہمیں لا کر دے دو گے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اسلام نے کہا کہ اگر ایسے کوئی غلام ہیں جن کی ان کے مالک کے ساتھ، آقا کے ساتھ ایسی کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے کہ پرٹیکولر اماؤنٹ اگر آپ جمع کر دو تو آپ آزاد ہو جاؤ گے، تو ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب آج کے دور میں غلامی کا دور تو الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ طاقتور ممالک نے کمزور ممالک کو اب انفرادی طور پر نہیں، قوموں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مجموعی طور پر قوموں کو چھڑانے کے لیے یہ مدد ہو سکتا ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ غلامی کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، بھارت دیش میں ہو یا جہاں بھی مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں پر دیکھیے آپ کہ بہت سارے ایسے بے قصور مسلم نوجوان ہیں جو سال ہا سال سے جیلوں کی سلاخوں میں سڑ رہے ہیں، تو اور ان کے پاس وکیل افورڈ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور سارا پروسیجر جو ہوتا ہے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے وہ اس کو بھی افورڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ان لوگوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، قرآن کے ان الفاظ کے بین السطور سے بات نکلتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے مد سے مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ کوئی کسی کا ناجائز مرڈر کر کے چلا گیا ہوا ہے تو اس کو چھڑائیں گے اس کو؟ پھر تب تو اگر ایسے لوگوں کو جو مجرم ہیں، عادی مجرم ہے، اور ان کو بھی چھڑانے کا کام محض اس وجہ سے کرنا شروع کر دیں ہم لوگ کہ وہ مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، تب تو جو مظلوم ہوں گے ان کے ساتھ مزید ظلم کا ہم لوگ جو ہے ایک ظلم میں اضافہ کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس پر بھی بہرحال یہ ایک ہے۔ فرمایا الغارمین، اور ایک مصرف ہے زکوٰۃ کا غارمین، ایسے افراد جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اور علماء لکھتے ہیں کہ بوجھ کتنا ہونا چاہیے، یعنی بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اپنا وہ سارا اثاثہ فروخت کر دے اور فروخت کر کے قرض اتار دے تو اس کے بعد اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی نصاب کے بقدر کچھ نہ بچے تو وہ ایسا قرض دار ہے جس کو زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ ورنہ کوئی بھی آ جائے اٹھ کر اور کہنے لگے کہ میں نے اتنا قرض لیا ہے اور فلاں جگہ قرض لیا ہوا ہے اور اس کو دینا ہے اور اس کو دینا ہے، تو یہ چیز اس کرائٹیریا میں نہیں آتی ہے۔
اگر وہ پورا قرض ادا کرنے کے حساب سے اس کے پاس اثاثہ جات ہیں اور وہ فروخت کر دے کر وہ اپنا قرض ادا کر سکتا ہے تو اس کو پہلے اپنی ضروریات سے زائد چیزوں کے ذریعے کو فروخت کر کے زکوٰۃ کو اپنے قرض کو ادا کرنا چاہیے. یہ اس کا کرائٹیریا ہے. بہرحال اب آج کل بہت سے ہیں بینکوں سے قرض لیتے ہیں, سودی قرض لیتے ہیں, اور پھر بعد میں معلوم ہوا دیوالیہ ہو گئے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ قرض لینا جائز تھا, اب آپ دیوالیہ ہو گئے تو آپ جو ہے گریوزہ گری کرتے پھر رہے ہیں, گریوزہ گری کرتے پھر رہے ہیں. اس کے پاس جاتے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا ناندیڑ میں بنا ہوا ہے اور وہ لوگ جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام ہے, وہ جمعیت علماء ہند ہے, وہ اچھا کام کر رہی ہیں. جماعت اسلامی ہے, ان کے پاس بھی ایک پورا نظام ہے. چلو ہم وہاں جا کر اپنے مسئلے کی یکسوئی کر لیں. حرام کام سے آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے اور شروع ہی سے آپ اسی کے لیے تیار تھے, اور پھر بعد میں تو اس لیے زکوٰۃ دینے والوں کا یہ اخلاقی بلکہ ایمانی فریضہ ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو زکوٰۃ کے لیے قرضوں کے نام پر آتے ہیں, بہت سے آ جاتے ہیں, بھئی کہاں سے لیا تھا آپ نے قرض, کون سے بینک سے لیا تھا, کتنا انٹرسٹ آپ نے ان کو دیا ہے, یہ جائز تھا یا ناجائز تھا, اس کی پہلے تنقیح ہونی ضروری ہے. اگر اس طریقے سے نہیں ہوگا تب تو یہ دوسرے جو مصارف ہیں ان مصارف کے جو مستحقین ہیں ان کی حق تلفی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت. اور ایک مصرف ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. مفسرین, جمہور مفسرین کا, لفظوں پر غور کریں, جمہور مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں بھی سبیل اللہ کا تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی سبیل اللہ کا تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یعنی کوئی مجاہد ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے, لیکن مان لیجئے کہ اس کے پاس سواری کا نظم نہیں ہے, اس کے پاس ویپنز کا نظم نہیں ہے, اور وہ اپنے دفاع کا کوئی سامان ایکوپمنٹس خرید نہیں سکتا ہے, تو ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن علماء نے اس سے, کچھ فقہاء نے کچھ اور چیزیں بھی جو اللہ کے راستے میں مراد لی ہیں کہ حصول علم کے لیے ہیں, طلبہ ہیں, مدارس ہیں, اور بھی بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے. لیکن اس میں کچھ حضرات اتنی وسعت دے دیتے ہیں کہ ہر چیز کو فی سبیل اللہ میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات ذرا تھوڑا سا غور سے سننے کی ہے کہ فی سبیل اللہ کا جو مد قرآن نے بیان کیا ہے اس مد میں ہر چیز کو گھسیڑ نہیں سکتے کہ ہمیں جو ہے چیریٹیبل ہاسپٹل کھولنا ہے, اس کے لیے معلوم ہوا زکوٰۃ کے مصرف سے رقم اڑا دی جائے, نہ, اس کی گنجائش نہیں ہے. ہم دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں کتابوں کی اور فلاں چیزوں کی طباعت کی ضرورت ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر اسی طریقے سے ہر چیز کو فی سبیل اللہ میں داخل کر دیا جائے تو پھر یہ 8 مصارف کی ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی؟ اللہ ایک ہی مصرف کر دیتا, فی سبیل اللہ. کیا فی سبیل اللہ میں گردن آزاد کرنا نہیں آ سکتا؟ کیا فی سبیل اللہ کے اندر یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی فقیر اور مسکین نہیں آ سکتے تھے؟ کیا فی سبیل اللہ کے اندر اور جو دوسرے مصارف بیان کیے گئے وہ نہیں آ سکتے تھے؟ اس لیے اس کو زیادہ پھیلانے کی گنجائش نہیں ہے. جمہور نے جو دائرہ, جو کرائٹیریا قرآن و حدیث کے علوم کی روشنی میں ایک لگایا ہے, ایک لائن کھینچ دی ہے, اس لائن کو نہیں کراس کرنا ہے. فی سبیل اللہ کا جو دائرہ ہے اس دائرے کو اسی حد تک لمیٹڈ رکھنے کی ضرورت ہے. آج کل اس معاملے میں میں یہاں کے پلیٹ فارم سے کروں کہ اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم نے فی سبیل اللہ کے دائرے کو بہت زیادہ وسعت دے دی, اتنی وسعت دے دی کہ قرآن نے انما کے ذریعے سے لفظ شروع کیا ہے, انما الصدقات للفقراء. یہاں پر محترم جناب عبدالجبار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس لائن کے ماہر ہیں ماشاءاللہ, اور زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کے آپ اوور آل پورے کل ہند سطح پر سیکریٹری ہیں. وہ جانتے ہوں گے بالکل یقینی طور پر کہ انا کا جو لفظ ہے عربی میں وہ حصر کے لیے آتا ہے, یعنی کسی چیز کو لمیٹڈ کر دینے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انما الصدقات, کہ بے شک انہی 8 مصارف کے لیے صدقات ہے. اب ہم فی سبیل اللہ کے مد کو اتنا وسیع کر رہے ہیں, ہر کام میں اس کو استعمال میں لا رہے ہیں, تو یہ انتہائی یعنی کہ جسارت کا کام ہوگا. اس میں قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اور ایک مد ہے مسافر.
مسافر اگر اپنے نیٹیو پلیس میں وہ کروڑ پتی رہنے دیجیے، مسافر اگر اپنے نیٹیو پلیس میں کروڑ پتی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اپنے سفر کے دوران حالات کا شکار ہو گیا اور اس کے پاس اپنے نیٹیو کو لوٹنے کے لیے یا سفر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے اسباب نہ ہو، تو ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ لیکن اس معاملے میں بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے ہمارے پاس۔ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں مساجد میں، اعلان کرتے ہیں ہم فلاں جگہ سے آئے تھے اور ہمارا سامان لوٹ گیا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا۔ معلوم ہوا کچھ لوگوں نے مدد کے لیے، ابھی چونکہ اعتماد باقی نہیں رہتا ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ٹکٹ خرید کر دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے، اور یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، یہ معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو مسافرت کے نام پر پیسہ مانگ رہے تھے، ان کو ٹکٹ بنا کر دیا گیا، موصوف نے ٹکٹ لیے اور دینے والوں کے جانے کے بعد ٹکٹ کاؤنٹر پر جا کر ٹکٹ کو ریفنڈ کرایا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن نے یہ 8 مصارف دیے۔ آپ غور کریں، اسلام دین رحمت ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسے دین فطرت میں پیدا کیا ہے جس دین نے ہمیں زندگی کے کسی مرحلے پر اور کسی میدان میں بغیر رہنمائی اور ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے، ایسا پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر مسلمان اس دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر دے، آپ یقین مانیے دنیا کی جتنی قومیں ہیں، اگر اسلام صحیح معنی میں ہم لوگ اپنا لیں تو آج دعوت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ زکوٰۃ کا یہ معاملہ ہی لے لیجیے آپ، اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں اسلام نے اجتماعیت کا کانسیپٹ دیا ہے۔ ہر عبادت، صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو بہت مظلوم فریضہ ہے ہماری امت کا، زکوٰۃ مظلوم فریضہ ہے ہماری امت کا۔ آپ جس عبادت کو دیکھ لیجئے اسلام کی، اس میں اجتماعیت کا کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے۔ نماز ہے بھئی، 5 نمازیں فرض ہیں، آپ مصروف ہے، کاروباری ہیں، آپ ایجوکیشن لائن سے کسی بھی فیلڈ سے آپ نماز کہیں بھی ادا کر سکتے تھے، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ نبی جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، جو ساری جہانوں کے لیے رحمت تھے، مجھے بتائیے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی کے گھر کو جلانے اور اس کو زندہ جلانے کی بات کر سکتے؟ لیکن اللہ کے رسول نے، جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیق ہے، جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، اور یہ وہ ساری ورچوز ہے، جو ساری خصوصیات ہیں جس کو قرآن نے نبی کے حوالے سے بیان فرمایا، وہ نبی یہ کہتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کسی کو بڑھاؤں اور لکڑیاں جمع کرنے کے لیے بعض لوگوں کو کہوں، اور اس کے بعد ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو فجر کی نماز گھر میں ادا کر رہے ہیں اور مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اجتماعیت کا کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے۔ آپ روزے کو لے لیجئے، روزہ ہے بھئی، آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے تھے، سال میں 30 دن کے روزے ہوں، لیکن اسلام نے کہا نہیں، فرض جو روزہ ہوگا وہ سال میں 1 مہینہ آئے گا رمضان، اس میں سورج کے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک سب کو ایک ساتھ رکھنا ہے۔ حج کا رکن اعظم عرفہ میں پہنچنا ہے، وقوف عرفہ۔ سال کے 360 دنوں کے اندر کوئی شخص کسی وقت چلا جائے، عرفہ میں وقوف کر لے، حج ہو جانا چاہیے، لیکن کہا نہیں، سب کو ایک ساتھ آنا ہے، ایک لمحے کے لیے وہاں سے صرف کراس کیوں نہ ہو، لیکن پرٹیکولر پیریڈ کے اندر ہی آنا ہے۔ تو پھر زکوٰۃ میں ہم نے کیسے سوچ لیا کہ یہ اجتماعیت کا کانسیپٹ زکوٰۃ کے اندر سے خارج ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس کو بہت مظلوم بنا دیا ہے۔ امت کی اپلفمنٹ کے لیے اور معاشرے کو کامیاب بنانے کے لیے، میں اپنی بات کیا کہوں، اور کسی ابھی جو موجودہ، میں شاید نام بھول رہا ہوں، غلطی نہیں کر رہا ہوں اگر تو، پرنس چارلس جو ابھی برٹش کے کنگ ہیں اور ایک وقت میں پرنس تھے، اس لیے ان کے نام کا لاحقہ بن گیا پرنس چارلس۔ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں، جو انہوں نے غالباً کسی اسلامک کنٹری کے اندر کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پر یہ بات کہی تھی،
کہا کہ مجھے اسلام کی ایک بات بہت پسند آتی ہے اور میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، یہ ان کے الفاظ کی ترجمانی کر رہا ہوں میں، آپ گوگل پر سرچ کیجئے، کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ پرنس چارلس نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام نے ایک نظام ایسا دیا ہے کہ اگر مسلمان اس نظام پر عمل کر لے تو دنیا کے کسی کونے کا کوئی مسلمان غریب نہیں رہ سکتا، اور وہ ہے زکوٰۃ کا کلیکٹیو سسٹم۔ لیکن ہم نے بنایا نہیں۔ آج کیا حال ہے؟ ہر کوئی اپنی مرضی سے زکوٰۃ دیتا ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ یہ کانسیپٹ تو نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 9 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، 9 ہجری میں۔ بعد میں وہ تقریباً کئی سالوں تک یمن میں رہے۔ حضرت عمر کا دور مبارک آنے تک بھی وہ یمن کے گورنر برقرار تھے، حضرت معاذ بن جبل۔ شروع میں زکوٰۃ کا جب حکم دیا گیا وہ تو 2 ہجری میں دیا گیا، لیکن زکوٰۃ کا ایک کلیکٹیو نظام جو ہے وہ 9 ہجری کے بعد نافذ کیا گیا۔ 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اور اس کے بعد انفرادی طور پر انڈیویجول جس کو جیسی سہولت ہوتی، جو جس کو ضرورت مند سمجھتا، عہد نبوی میں اسلامی معاشرے میں وہ اس کو زکوٰۃ دے دیا کرتا۔ لیکن 9 ہجری کے بعد اسلام کا کلیکٹیو نظام جو زکوٰۃ کا ہے وہ نافذ کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، اور حضرت معاذ بن جبل یمن میں حضرت عمر فاروق کے عہد فاروقی تک برقرار تھے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شروع میں وہاں کی زکوٰۃ لی جاتی، وہیں دی جاتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں حضرت معاذ بن جبل نے کیا کیا؟ زکوٰۃ جو وہاں کلیکٹ ہوئی تھی اس زکوٰۃ کا 25% سینٹر کو روانہ کیا حضرت عمر کے پاس۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ 25% کلیکشن آیا تو حضرت عمر نے حضرت معاذ کو تنبیہی خط لکھا، اور اس میں یہ کہا کہ معاذ کیا بات ہے؟ کیا مجھے خوش کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا مجھے خوش کرنا چاہتے تھے؟ آپ نے یہ زکوٰۃ وہاں پر خرچ کرنے کے بجائے یہاں سینٹر میں کیوں روانہ کر دی؟ اور الفاظ دیکھیے، کیا مجھے خوش کرنے کا ارادہ تھا؟ حضرت معاذ نے جواب جو وہاں سے ارسال فرمایا وہ جواب یہ تھا کہ حضرت ہم نے یہاں کی زکوٰۃ قرآن کے دیے ہوئے اصول کے مطابق یہیں سے کلیکٹ کی اور یہیں پر ادا کر دی۔ یہاں ادا کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس یہ رقم بچ گئی، اور اب ہمیں زکوٰۃ کو لینے والا کوئی مستحق بندہ اس پوری سوسائٹی میں نہیں ملا، اس لیے ہم نے یہ زکوٰۃ آپ کی طرف روانہ کر۔ کتنے سالوں میں ہوا یہ؟ محض چند سالوں کے اندر یہ کیفیت ہوئی۔ نیکسٹ ایئر، اگلے سال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے 25% کے بجائے 50% اماؤنٹ سینٹر کو روانہ کیا۔ 50% اماؤنٹ۔ حضرت عمر فاروق نے پھر یہی استفسار کیا کہ آپ نے اس مرتبہ یہ اماؤنٹ بڑھا دیا؟ کہا کہ حضرت زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ کی وصولیابی ہو رہی ہے لیکن زکوٰۃ کے مستحقین نہیں مل رہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے اندر جب رہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے 100% اماؤنٹ سینٹر کو روانہ کیا۔ 100% اماؤنٹ۔ محض چند سالوں کے اندر یہ زکوٰۃ کا جو کلیکٹیو نظام تھا اس کی برکت یہ تھی، اور یہ صحابہ کا عہد مبارک ہے۔ 2 قدم اور آگے بڑھی ہیں، اور آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وہ دور بھی وہ دور مبارک تھا کہ جس میں لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقومات لے کر پھرا کرتے تھے اور مستحقین ڈھونڈے سے نہیں ملا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا نظام۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ابتری ہے، مسلمانوں کو جتنے مسائل کا سامنا ہے اور مسلمان جن حالات سے جوجھ رہے ہیں، کیا یہ زکوٰۃ کی کروڑوں اور اربوں روپے کی دولت اور یہ سرمایہ کن ہاتھوں میں جاتا ہے؟ وصول کرنے والے جو ادارے ہیں مخلص ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ جو کارندے ہوتے ہیں محنتانے کے نام پر، اجرت کے نام پر، کمیشن کے نام پر اور اپنے کام کو چلانے کے نام پر، اس کا بڑا حصہ جو قوم کے حلال اور پاکیزہ حصہ ہے زکوٰۃ کے نام پر جو ان اداروں کو جانا چاہیے،
تعلیمی اداروں کو، رفاہی اداروں کو یا جن مصارف کو جانا چاہیے ان کے نام پر دیا جاتا ہے اور کارندے اس کے اوپر قبضہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے، بلکہ یہ معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، اس کو ہم بھی جانتے ہیں۔ علماء نے خاص طور پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ ورعاہ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں بہت واضح معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد کچھ اپنی دل کی معروضہ اجزات بھی پیش کی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے سفراء کے لیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کارندوں کے لیے، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت۔ بہرحال آج جن حالات سے جوجھ رہے ہیں، مسلمان قیدی ہے، بہت سارے غربت ہے۔ اصل میں دیکھیے اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے نا، اس کے فائدے ہم نے کبھی غور نہیں کیے، ہم خالی رسومات کے پابند ہو گئے، ایک رسم بن گئی ہے، عبادت کرنا ہے، رسم کر کے آگے نکل جائے۔ اصل اس کا فائدہ کیا ہے زکوٰۃ کا، اس پر غور کر۔ میں مختصر بات کروں گا، ان فائدوں کو بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی جگہ بھی لوں گا، اس لیے کہ الحمدللہ یہ بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ صاحب خالد قاسمی حفظہ اللہ ورعاہ زید مجدہ السامی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کی ندا نہیں بلکہ کہوں گا درخواست کو قبول کیا اور آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے اور ایک مہمان خصوصی تھے، حضرت تھے نہیں، معاف کیجیے گا، آج بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان ہیں انشاءاللہ، حضرت مولانا مفتی خالد شاکر صاحب قاسمی۔ لیکن آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی اور دل کا دورہ پڑا ہے۔ الحمدللہ ابھی اطمینان بخش حالت ہے، قابض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی خالد شاکر صاحب قاسمی زیدہ مجدہ السامی کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستقلہ و مستمرہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے شہر ناندیڑ کا وہ سرمایہ ہیں جن پر ہمیں فخر ہوتا ہے۔ کل حضرت سے فون پر میں حضرت بات آ رہی ہیں تو کہہ دیتا ہوں، حضرت سے فون پر بات ہو رہی تھی تو حضرت کہہ رہے تھے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے، تو میں نے کہا حضرت یہ تو ایسے ہی ہو گیا، ایک شعر حضرت کی خدمت میں اکثر کہا کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں کیا کہنا ہے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، ہاں جگر مراد آبادی کا شعر سنا دیتا ہوں کہ قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے، قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے کہ خمار اب مسجد جانے لگے ہیں۔ آپ جیسے اکابرین ہم سے پوچھے تو ایسا، بہرحال یہ ایک ہماری آپس کا کنورسیشن تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا زکوٰۃ کے فوائد کیا ہے۔ جزاکم اللہ مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فوائد کو گنانا مقصود نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہوں گا کہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد اللہ کے سامنے اپنے تذلل کو، اپنی عاجزی کو، اپنے تواضع کو ظاہر کر کے اس عاجزی اور تواضع کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ وقت کا اگر وہ کنگ ہو یا کراؤن پرنس ہو، جب نماز کی صف میں آتا ہے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کا منظر پیش کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ وقت کا بادشاہ ہے۔ ہم نے ایسے کئی کلپس اور ایسے کئی پکچرز دیکھے ہیں کہ کراؤن پرنس کھڑا ہے اور اس کے بازو میں جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مسجد کا صفائی کرنے والا کرمچاری ہے۔ تو یہ عاجزی کے ذریعے سے بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اور زکوٰۃ دے کر بندہ گویا یہ ریالائز کرتا ہے کہ جو کچھ مال ہے یہ میرے دست بازو کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر جو اللہ نے دیا تھا، اور میں اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی انعام نہیں۔ ساری محنتیں، ساری تگ و دو، شب و روز کا اٹھنا اور بیٹھنا اور آپ کی دوڑ دھوپ، یہ اللہ کی خوشنودی کے علاوہ اگر نہیں ہے تو انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اعمال کا مدار، آپ شروع میں کتنے ہی مخلص رہے ہو، شروع میں کتنے ہی جو ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، لیکن اخیر میں پہنچتے پہنچتے اگر ذرہ برابر بھی دل میں کہیں یہ خیال آیا کہ میری وجہ سے کام ہو سکا، تو موٹی بھاشا میں کہتا ہوں معاشرے کی، گئی بھینس پانی میں، گئی بھینس پانی۔ تو ایک فائدہ کرنٹ یہ ہے زکوٰۃ کا، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے
اللہ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت اور اعانت ہوتی رہتی ہے، اور دولت ایک جگہ سمٹ کر اقتصادی طور پر طبقاتی تقسیم اس کی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ اگر رولنگ میں رہے تو اقتصادی طور پر کمیونٹی جو ہے طبقاتی طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی کہ جو سرمایہ دار ہے سرمایہ دار مزید سرمایہ دار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو غریب ہیں وہ افلاس زدہ مفلس سے مفلس ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، ورلڈ کے جو ٹاپ ریچسٹ پرسن ہیں، میں یہ کہوں گا کہ 10 لوگوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ورلڈ کے ٹاپ ریچسٹ پرسن میں سے صرف اوپر کے 3 کو لے لیں تو ان تینوں کا ٹوٹل ایسٹ اور سرمایہ اتنا ہوگا جس سے 1-2 نہیں 50 غریب ملکوں کی سالانہ جی ڈی پی نکل سکتی ہے۔ کیا یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ محققین یہاں بیٹھے ہوئے، صرف 2 اور 3 لوگوں کے پاس اتنی دولت کا ارتکاز ہو چکا ہے کہ اتنا سرمایہ دنیا کے غریب ممالک 50 اگر ہے تو ان 50 ممالک کا سالانہ بجٹ اس میں نکل سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظم چلتے رہیں تو یہ طبقاتی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ دولت پرستی کا علاج زکوٰۃ سے ہوتا رہتا ہے۔ دولت پرستی کا علاج، اور دولت پرستی کیا ہے؟ ایمان کش ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کش ہے۔ سمجھے میرا یہ لفظ؟ سمجھے؟ ایمان کش ہے، ایمان کا جنازہ نکال کے رکھ دیتی ہے۔ آدمی کو جب یہ ترہ ہو جائے اور سر میں یہ سودا سما جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دولت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر تو بابر بعیش کو عالم دوبارہ نیست، یہی سوچ پیدا ہوگی کہ بھئی جو چاہے کرنا ہے کر لو، کوئی نہیں ہے۔ یہ دولت کے خمار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھی، جزاک اللہ، یہ چند چیزیں تھی جو یعنی کہنا چاہیے کہ اس مناسبت سے بھی تھی اور دل کا سوز بھی تھا، مجھے لگا کہ پیش کیا جائے۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، جتنی باتیں صحیح تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اگر اس روانی میں کوئی بات خلاف شرع نکلی ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عفو درگزر کا معاملہ فرمائے، اور ان باتوں کو ہمارے لیے مستقبل میں ایک مضبوط قرآن کے ان مصارف جو بیان کیے گئے ہیں کو قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور فریم میں لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔